بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور معزز سامعین، جماعت احمدیہ جرمنی کا 48واں جلسہ سالانہ انشاءاللہ 23، 24 اور 25 اگست کو جرمنی کے ایک شہر مینڈک میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کے سالانہ منعقد ہونے والے سب سے بڑے ایونٹ کے متعلق آج ایک معلوماتی پروگرام لے کر خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح آخر الزماں علیہ السلام نے جلسہ سالانہ کو شاعر اللہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان۔ قبل اس کے کہ میں معزز مہمانوں کا تعارف پیش کروں، خاکسار آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت الفاظ میں جلسہ سالانہ کی غرض و غایت کے متعلق ایک اقتباس پیش کرنا چاہتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کہ اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ پیاری بہنوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں 3 مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ میرے لیفٹ سائڈ پر جو پہلے مہمان ہیں وہ ہیں ہماری نیشنل صدر لجنہ امالہ جرمنی و ناظم اعلیٰ جلسہ سالانہ محترمہ حامدہ سوسن چودھری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں فوزیہ بشریٰ صاحبہ، نائب ناظم اعلیٰ جلسہ سالانہ اور نیشنل سیکرٹری اشاعت لجنہ امالہ جرمنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تیسری مہمان ہیں ماری ادریس صاحبہ، ناظمہ انفارمیشن جلسہ سالانہ اور لوکل صدر ہوٹکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماری صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے پہلے مہمان کی طرف آتے ہیں۔ صدر صاحبہ، الحمدللہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس مرتبہ ایک نئی اور وسیع جگہ پر جلسہ سالانہ منعقد کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو جلسہ سالانہ کے متعلق ایسی کون سی معلومات دینا چاہتی ہیں جو کہ ہمارے سامعین کے لیے جاننا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ امسال نئی جگہ ہے، یہ ایک کھلا میدان ہے، جیسے تمام ناظرین کو اس چیز کا معلوم ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے جیسا سالانہ جرمنی ہمیشہ ہالس میں منعقد ہوا کرتا تھا، اور ان سال یہ کھلا میدان ہے، اور جو تمام سٹرکچر ہے وہ اپنی ضروریات کے مطابق سٹینڈس وغیرہ لگائے جائیں گے۔ تو ایک ضرور میں بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاس خلافت جیسی نعمت ہے، اور حضور اکرم سید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کی براہ راست رہنمائی ہمیں ملتی جاتی ہے، حضور کی شفقت ہے یہ۔ اور اسی طرح پچھلے سال کی جو کمیاں پیشیاں ہماری رہی ہیں، تو دوران سال یہی کوشش کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ ہم ان کو امسال دور کر سکیں۔ اس میں جیسے کچھ چند باتیں یہ ہیں، ظاہر بات ناظرین ہمارا اس میں ساتھ بھی دے سکتی ہیں۔ جیسے ہمارا جو موٹو ہے یہی ہے کہ جو خدمت ہے اس کو مسکراتے ہوئے آپ سر انجام دیں، اور خدمت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو آپ یہ مسکراتے دیں۔ جیسے کہ اسلام میں پہل، اور جیسے حضور اقدس بھی فرماتے ہیں کہ تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس طرح ناظرین ہم ہمارا ساتھ دے سکتی ہیں تاکہ ہم ایک خوبصورت ماحول انشاءاللہ جلسہ سالانہ پہ فراہم کر سکیں۔ جی، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں میں برکت ڈالے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس مرتبہ ہمارے پاس ہالس نہیں ہیں، بلکہ مارکی میں پورا جلسہ سالانہ منعقد ہونے جا رہا ہے، تو جلسہ سالانہ کے نقشے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آپ معلومات دے سکتی ہیں؟ جی، جیسے کہ ناظرین کو اسکرین پہ اب نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بہنیں یو کے جلسے پہ اب بھی چند ہفتے پہلے وزٹ جنہوں نے کیا ہے، تو ان کے لیے تو بہت آسان انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ تقریباً 90% اسٹرکچر جو ہمارا ہے یو کے جلسہ سالانہ کے حوالے سے ہی ہے۔ تو چند ساری باتیں انتظامی عمل کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ چند ہی ہیں۔
جیسے کہ اب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جو 3D نقشہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے جب ہم اسکیننگ کرنے سے پہلے ہی انشاءاللہ اس امسال ٹینٹ مہیا ہوں گے. اگر کوئی بہن کوئی اپنا کارڈ بھول جاتی ہیں یا ایسے ممالک جن کے پاس ایم سسٹم نہیں ہے، تو وہ وہیں سے اپنا جو فوٹو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بنوا سکتی ہیں، اور اس احاطے میں انشاءاللہ واش روم بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اسکیننگ سے پہلے ہی آپ کو یہ جو سہولیات انشاءاللہ وصول ہوں گی. تو پھر جب انشاءاللہ ہم اسکیننگ کے اور سیکورٹی کے مرحلے سے گزر کے اب آگے جائیں گے، تو اسکیننگ سے رائٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں انشاءاللہ انفارمیشن کے مختلف ٹینٹس ہوں گے، اور ایک جو ضروری بہنوں کے لیے انفارمیشن ہے، جن بہنوں کو کرسی کی ضرورت ہے تو ٹکٹ ایشو بھی رائٹ سائڈ پہ ہی ہوگا. اگر جنہوں نے رہائش اختیار کرنی ہے تو وہ اسکیننگ کے بعد فوری لیفٹ ہو جائیں، جو رہائش کے ٹینٹس ہیں وہ انشاءاللہ لیفٹ کی سائڈ پہ ہوں گے. اسی طرح اسکیننگ کے بعد اسٹریٹ اگر چلتے جائیں تو جو مین مارکی ہے وہ رائٹ سائڈ پہ نظر آ جائے گی، اور لیفٹ سائڈ پہ جو بچوں کی مارکی. اب بچوں کی اور جو مین بیٹھنے کی جو مارکی، اس سے پہلے ہی لیفٹ سائڈ پہ ایک مارکی نظر آئے گی تھوڑی سی چھوٹی، تو وہ ان ماؤں کے لیے، اسپیشل نیڈس کے لیے، ان ماؤں کے لیے جن کے ساتھ معذور بچے ہیں، ان کے ایک الگ سے احاطہ ہوگا جس میں وہ پھر اپنی سہولت سے وہاں بیٹھ سکتی ہیں انشاءاللہ. جی تو مین مارکی کی بھی بات ہوگی ہے. اب ظاہری بات ضروری ہے کہ ضیافت بھی ہم ضرور کریں. تو اسی طرح پھر بچوں کی مارکی سے پہلے اگر ہم اس طرف نہ جائیں اور لیفٹ ہی پہلے مڑ جائیں تو جو مارکیز ہیں وہ انشاءاللہ ضیافت کی ادھر ہوں گی. اب اس کی جو تقسیم ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے وہ نیشنل سیکرٹری ضیافت بھی موجود ہوں گی، تو وہ اس میں وضاحت سے انشاءاللہ بتا دیں گی. تو اسی طرح پھر ضیافت کے بعد ٹی اسٹال انشاءاللہ ہوگا اور بازار. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. خدا تعالیٰ جتنی بھی پلاننگ ابھی تک ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، ہمارے آنے والے مہمانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے انہیں وہاں سمجھنے میں. تو مہمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس نقشے کی بات ہو رہی ہے وہ نقشہ آپ لوگوں کو انفو پوسٹ کے ذریعے مل چکا ہے. تو آپ ایک دفعہ دوبارہ انفو پوسٹ پڑھ لیں جو جلسہ سالانہ کی متعلق بھیجی گئی تھی، تو آپ لوگوں کو اس کے اندر یہ سب انفارمیشن دیکھ نظر آئیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ اسد صاحبہ. اب ہم چلتے ہیں فوزیہ بشریٰ صاحبہ کی طرف. فوزیہ بشریٰ صاحبہ، آپ کے تحت جلسہ سالانہ کے موقع پر رجسٹریشن کا شعبہ ہے. تو سر صاحبہ نے جیسے بتایا، سب سے پہلے جب جلسہ سالانہ پہ مہمان تشریف لاتے ہیں تو اسکیننگ سے سب سے پہلے انہیں گزرنا پڑتا ہے. تو اسکیننگ اور آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے آپ ہمارے مہمانوں کو کون سے اہم معلومات دے سکتی ہیں؟ جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اب چند دن رہ گئے ہیں جلسہ سالانہ کے منعقد ہونے میں، تو سب لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے اور تیاریاں بھی کر رہے ہوں گے. تو درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا دیکھ لیں کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ، ویلڈ آئی ڈی کارڈ جو ہے موجود ہے، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسے چھوٹے بچے ہیں جن کے پاس کارڈ موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے مقامی صدر لجنہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور متعلقہ فارم کے اوپر فارم فل کر کے تو اپنا کارڈ جو ہے یا بچے کا کارڈ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک درخواست یہ ہے کہ وہ اپنا کارڈ جو ہے وہ نمایاں طور پر جلسہ کے دوران اپنے سامنے لگائے، کیونکہ بار بار ان سے اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اور ایک اور یہ بات ہے کہ خیال رہے کہ صرف ایک ویلڈ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ہی جلسہ سالانہ میں داخلہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب جلسہ سالانہ کے پر پہنچ کر اگر کسی بہن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا آئی ڈی کارڈ وہاں پہ گم گیا ہے یا وہ گھر بھول آئی ہیں، تو اس صورتحال میں وہ کیا کر سکتی ہیں پھر وہاں پر؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر جو رجسٹریشن کی ٹیم ہے موجود، اور ان کے پاس یہ سہولت موجود ہوگی جو ہماری کہ وہ اگر کسی کے پاس کارڈ موجود نہیں ہے تو وہاں پر بھی بنوا سکتے ہیں. اس کے لیے اسکیننگ سے پہلے ہی دائیں طرف جس طرح محترمہ نیشنل صاحبہ نے بتایا ہے کہ وہاں پر ٹینٹ موجود ہوں گے، اور وہاں پر رجسٹریشن کی ٹیم کی طرف سے ایسی ممبرات بھی موجود ہوں گی جو ان کی رہنمائی کریں گی، اور وہاں پر بھی اپنا آئی ڈی نمبر بتا کر نیا کارڈ بنوایا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. تو آئی ڈی کارڈس جو آپ نے اب ذکر کیا، تو کیا آئی ڈی کارڈس کے علاوہ بھی کوئی کارڈس ہوتے ہیں جو کہ مہمانوں کے پاس ہونے چاہیے یا وہاں پہ وہ ایشو کروا سکتے ہیں؟ جی اللہ کے فضل سے کچھ سالوں سے جو 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین ہیں ان کو سینئر سٹیزنز کے کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں،
اور سینئر سٹیزن کے کارڈ کا یہ فائدہ ہے کہ ان کو کافی سہولیات وہاں پر مہیا ہو سکتی ہیں نا جلسہ سالانہ پر. اس میں سے ایک سہولت یہ ہے کہ ان کو علیحدہ سے چیئرز پر بیٹھنے کے لیے کارڈ ایشو نہیں کروانا پڑتا, وہ اس کارڈ کے ساتھ ہی چیئرز ایریا میں بیٹھ سکتی ہیں. آپ کے پچھلے سوال جو آپ نے کیا تھا اس میں ایک اور میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہمیشہ سے ہی جلسہ سالانہ جرمنی پر بہت سارے ممالک سے مہمان خواتین بھی جو آ کے شمولیت کرتی ہیں, تو ان سے یہ ان کے لیے یہ سہولت یہاں پر موجود ہے کہ جس ملک میں ایمز سسٹم موجود ہے وہ اپنا ایمز سسٹم کا اپنے انہی کا کارڈ جو ہے وہ یہاں پر بھی ویلڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اسکیننگ کے لیے. آپ نے سینئر سٹیزنز کارڈ کا ذکر کیا یہاں پر, تو یہ سینئر سٹیزنز کارڈ وہاں پہ لجنہ کو ایشو کیے جائیں گے جلسہ پہ, یا کہاں سے ملیں گے ان کو؟ یہ سینئر سٹیزنز کارڈ جو ہیں وہ 60 سال سے زیادہ خواتین جو ہیں ان کو پہلے سے ہی ایشو کیے جاتے ہیں. درخواست ہے سب ممبرات سے کہ اگر وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں تو وہ پہلے سے شعبہ تجنید سے اپنی صدر لجنہ کے ذریعے رابطہ کریں. اگر ان کو ایسا کوئی کارڈ ایشو نہیں ہوا تو وہ جلسہ سالانہ سے پہلے ہی کروا لیں. جلسہ سالانہ کے موقع پر سینئر سٹیزنز کارڈ جو ہیں وہ ایشو نہیں کیے جائیں گے. اس وجہ سے پہلے سے جائزہ لے لیں کہ اگر ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ پھر اپنی صدر لجنہ سے رابطہ کریں. جی ابھی آپ نے کیونکہ فوزیہ بشریٰ صاحبہ سے بات کی ہے کہ مزید کوئی کارڈ ہے, تو خاکسار اس میں ایک اضافہ ضرور کرنا چاہیں گے کہ امسال ان ماؤں کے لیے سہولت دی جا رہی ہے اسپیشل نیڈس بچوں کے لیے, جو مائیں ہیں جن کے بچے معذور ہیں, کہ وہ استقبال کے شعبہ میں اسکیننگ سے پہلے اپنا ایک کارڈ بنوا سکتی ہیں. اس سے ان کو یہ سہولت ہوگی کہ ضیافت کا الگ سے انتظام انشاءاللہ اور واش رومس میں بھی پھر زیادہ, تاکہ ان کو فاسٹ ٹریک کے ذریعے کہ انٹری ہو سکے. تو یہ بھی ایک کارڈ کیا اضافہ اس سال ہوگا, مزید سہولیات دی جا رہی ہیں ایسی ماؤں کو, ان کے بچوں کو انشاءاللہ. جزاک اللہ. فوزیہ بشریٰ صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ رجسٹریشن جلسہ سالانہ سے کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے, تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جلسہ سالانہ پر جلدی سے اس مرحلے سے گزریں اور کارروائی سے استفادہ کریں. تو ہماری بہنوں کو آپ کیا ایسی کوئی ٹپس دینا چاہتی ہیں کہ رجسٹریشن پہ جو ڈیوٹی ورک ہیں ان کے ساتھ کیسے تعاون کریں, کس طرح وہ اس رش کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں, کیا تیاری کر سکتی ہیں؟ مثال جلسہ سالانہ پر 5 گپیک اسکینر لگائے گئے ہیں تاکہ لجنہ ممبرات جو ہیں ان کے ساتھ جو بیگز وغیرہ ہیں ان کی جلدی چیکنگ ہو سکے. تو اس سلسلے میں مدد یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ضرورت کی ہی اشیاء اپنے ساتھ لائیں اور کوشش کریں کہ بہت بڑے بڑے بیگ جو ہیں ان کے ساتھ موجود نہ ہوں. اسی طرح ایسے اجتماعات جب بھی ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن سے دوسری ممبرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے نا, تو شعبہ سیکیورٹی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان سے لے لی جائیں, وہیں رکھ لی جائیں جو وہ واپسی پر اپنے ساتھ لے جا بھی سکتی ہیں. درخواست یہ ہے کہ مدد اس طرح سے ساری ممبرات کر سکتی ہیں کہ وہ گھروں سے آتے ہوئے جائزہ لے لیں کہ ایسی کوئی چیزیں جو ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں. مثلاً مثال کے طور پر میں بتا سکتی ہوں کہ تیز دھار اشیاء ہیں جو وہ سیکیورٹی کے لیے لے لی جاتی ہیں. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایسی اگر چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو وہ سارا پروسیس جو ہے اسکیننگ کا اور سیکیورٹی کا وہ جلد از جلد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ نظم و ضبط یعنی کا مظاہرہ کرنا بھی یہاں پہ ایک تیاری ہے جو کہ اس میں وہ مدد کر سکتی ہیں کہ لائنیں یعنی کہ لائنوں میں کھڑے ہوں اسکیننگ سے پہلے, سیکیورٹی سے پہلے, اور صبر کا مظاہرہ کریں. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو ماؤں کے علم میں لانا ضروری ہے؟ جی, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لڑکے بچے جو کہ اطفال العمدیہ تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں ان کا داخلہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ ان کے والد کے ساتھ جلسہ سالانہ پر شریک ہوں اور وہ ادھر جلسہ سالانہ مستورات میں نہیں شامل ہوں, یہاں پہ ان کو اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک, جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت فوزیہ بشریٰ صاحبہ. ہماری اگلی مہمان ہیں ماریہ ادریس صاحبہ جو کہ ناظمہ انفارمیشن کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس جلسہ سالانہ کے موقع پر. تو اب انٹر ہونے کے بعد اب جو مہمان ہیں ان کو اب کیسے مزید انفارمیشن ملے گی کہ اب انہوں نے کہاں جانا ہے, انہوں نے مین مارکیٹ کی طرف جانا ہے تو کس طرف جانا ہے, یہ ساری معلومات کیسے حاصل کر سکتی ہیں وہ؟ بالکل, جیسے ہی لجنہ تجنید سے داخل ہوں گی اندر تو سامنے ہی ان کو جو ہمارا انفارمیشن کا ٹینٹ ہے وہ نظر آئے گا.
تو انفارمیشن کے ٹرینڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ لجنہ کو تمام قسم کی انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن ٹرینڈ سے پروگرام کی کاپی مل سکے، آپ کو جلسہ گاہ کا نقشہ مل سکے، اور اسی طرح جو ارد گرد کی پبلک ٹرانسپورٹ کے اسکیڈول ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارے پاس جلسہ سالانہ سے دنیا بھر سے مہمان آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا سہولیات ہیں ہمارے پاس؟ جی، اس طرح ہے کہ ان کی سہولت کے لیے ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر انفارمیشن چیک پوائنٹ پر ٹرانسلیشن ہیڈ سیٹ مل سکیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام جلسہ گاہ پر ٹوٹل 5 چیک پوائنٹس ہم لگائیں گے انفارمیشن کی طرف سے. اس میں یہ کہ سب بہنوں کو دور سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس میں انفارمیشن کی ممبرس کھڑی ہیں، کیونکہ وہ انفارمیشن کے نام کی پٹیاں پہن کر کھڑی ہوں گی. تو وہاں سے آپ کو انفارمیشن کی وہ ٹرانسلیشن ہیڈ سیٹ مل سکتے ہیں. اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف زبانوں کی بچیوں کی ہم وہاں ڈیوٹی لگائیں تاکہ لجنہ کو ہر طرح کی ہیلپ مل سکے. جزاک اللہ. یہ تو وہ معلومات ہیں جو ہمارے مہمانوں کو جلسہ میں پہنچ کر ملیں گی. جلسہ سے پہلے ہماری جو مہمان ہیں، آنے والے مہمان ہیں، وہ کہاں سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ الحمدللہ سب مجالس کو انفو پوسٹ میسر کر دی گئی ہے. تو ہماری یہی درخواست ہے کہ جو آپ کو انفو پوسٹ میں انفارمیشن ملی آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس کے اوپر ایک دفعہ اس کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ جیسے آپ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ جماعت کی طرف سے مختلف معلوماتی چینلز تیار کیے گئے ہیں. واٹس ایپ کی طرف سے ہے، انسٹاگرام کی طرف سے ہے، اس میں بھی آپ ضرور جا کے دیکھیں، کافی انفارمیشن آپ کو ادھر سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں. جزاک اللہ. یعنی کہ سوشل میڈیا پر بھی ہماری جماعت کی طرف سے کافی انفارمیشن بھیجی جاتی ہیں، اس سے بھی جو مہمان ہیں آنے سے پہلے استفادہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. سر صاحب، آپ سے میں آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے آنے والے مہمانوں کے لیے کوئی ٹپس دینا چاہتی ہیں کہ وہ گھر سے کیسے تیاری کر کے آئیں، بہتر تیاری کیسے کر سکتی ہیں اپنے گھر سے؟ جی، جیسے کہ تمام احمدی بہنوں کو، ہماری ناظرین کو اس چیز کی معلوم ہے، جیسے آپ نے ابھی اقتباس بھی پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ جو جلسہ سالانہ ہے یہ اپنی روحانیت کو تازہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ مدد ایک ہوگی، اور ظاہر بات ایک ماں کی تربیت کے لحاظ سے بھی، کہ بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی یہ فرض ہے کہ اپنے گھر کے ماحول میں ہم یہ تیاری کریں کہ ہم جلسے کی ذہنی طور پہ پریپریشن کریں، کہ جس طرح وقتاً فوقتاً ان کو بتائیں ہم جلسہ سالانہ پہ جا رہے ہیں، ہم نے وہاں اپنی روح کو تازہ کرنا ہے، وہاں بیٹھ کے سننا ہے. تو جب ہم بار بار اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد ماحول کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلیں گے، تو پھر جب ہم جلسہ سالانہ کے موقع پر انشاءاللہ ادھر مارکی میں بیٹھے ہوں گے تو ہمارا ذہن آٹومیٹک اسی طرف ہوگا کہ ہم خاموشی سے نظم و ضبط کے ساتھ تقاریر کو سنیں اور ان کو اپنے اندر جذب کریں. تو یہ ایک تیاری یقیناً بہنیں کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہمارا ماننا ہے کہ تمام جو ہمارے کام ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی پورے ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ہمارے کام سر انجام ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں بہت بڑی ایک مدد ہوگی کہ تمام ناظرین کارکنات کے لیے، مہمانوں کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جو انتظامات ہیں وہ بخوبی سے ہو جائیں، اور جو بھی کارکنات ہیں وہ بھی اپنے فرائض اچھے سے سر انجام دے سکیں، کیونکہ دعائیں ہی ہیں جو پھر انشاءاللہ کامیابی ہمیں اس سے ملے گی. آمین آمین. جزاک اللہ. آخر میں خاکسار اب سب مہمانوں کی مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سامعین کو اہم معلومات پہنچائیں. اس پروگرام کو دیکھنے والی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ جلسہ سالانہ کی کامیابی کے لیے حضور اقدس کی خدمت میں دعائیہ خط لکھیں اور خود بھی دعا کریں، اور جو معلومات آج آپ کو حاصل ہوئی ہیں کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.